الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين حضرات محترم، گزشتہ سبق میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ مشرکین مکہ نے بھی اور ہر قوم نے اپنے نبی کو اسی بات پہ اعتراض کیا کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تو کیا اس کے بعد بھی اٹھائے جائیں گے؟ یعنی حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان قیامت کا، روز جزا کا انکار کرتا ہے، پھر وہ اتنا دلیر ہو جاتا ہے، جو پھر اس کے من میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ بعض لوگ تو خود اس خباثت میں شریک ہوتے ہیں اور بعض دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں، جس طرح آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو دین بیزار لوگ ہیں وہ ہر شخص کو کہیں گے بھائی ان مولویوں کی باتیں چھوڑیں، کوئی قیامت نہیں، مرنا تو مٹی ہو جانا، کس نے پوچھنا ہے کس، اور یہاں تک کہتے ہیں دنیا میں ایک ہی دفعہ آنا ہے، جو من میں آتا ہے کر لو۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت ان کے انجام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کل کو قیامت کے ساتھ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں احشر الذین ظلموا، اس دن جمع کیا جائے گا وہ لوگ جو ظالم تھے، اور ظالم سے مراد سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے بعد ہر وہ ظلم جو انسان ایک دوسرے کے متعلق کرتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں کرتا تو یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ سورۃ حشر کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، حقیقتاً اللہ کو نہیں، فَأَنْسَاهُمْ، انہوں نے اپنی ذات کو بلا دیا کہ اس پہ بھگتنا پڑے گا۔ انسان یہ بات نہیں سوچتا کہ میں یہ جو کچھ سرکشی، بغاوت، اللہ کی نافرمانی، اس کے احکامات کی نفی کر رہا ہوں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بھگتنا ہمیں پڑے گا۔ تو ہر وہ انسان جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، جو کسی پہ ظلم کرتا ہے، یا اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم یہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شریک بناتا ہے، ان سب کو اللہ فرماتے ہیں ظلموا، جنہوں نے بھی ظلم کیا انہیں اکٹھا کیا جائے گا، وَأَزْوَاجَهُمْ، ان جوڑوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں ایک معنی تو ائمہ مفسرین نے یہ کیا ہے
کہ ان کی بیویوں کو بھی جو اس کے ساتھ شرک کرتی تھی یا کفر کرتی تھی، اور ایک معنی یہ کیا جو دعوت دینے والے ہیں وہ مردوں عورتوں ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے، کسی کو داتا سمجھا، کسی کو غوث سمجھا، کسی کو کچھ سمجھا، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، ان کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ وَمَا يَعْبُدُونَ، اللہ کہتے ہیں میں ان کو بھی اکٹھا کروں گا۔ اور یہاں بعض اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے خود تو ان کی دعوت نہیں دی تھی کہ ہمارے ساتھ ایسا کرنا، لیکن بعد میں لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرے گا، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے خود بھی گمراہی کا رستہ اختیار کیا اور گمراہی کی دعوت دیتے رہے اور خود چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کریں۔ اس طرح کی آج ہم دیکھتے ہیں بعض علماء اپنی قبریں مسجدوں میں اپنی زندگی میں بنا دیتے ہیں تاکہ بعد میں لوگ پوچھیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، جن کی یہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اور پھر انہیں کہا جائے گا فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کی رہنمائی کرو جہنم کی طرف۔ یہ ایک مذاق ہے کہ ایک برائی کی طرف رہنمائی کرتے تھے ہمیشہ، شرک کی طرف، بدعت کی طرف، آج انہیں یہ مذاق کیا جائے گا ان کی رہنمائی کرو کس طرف؟ جہنم کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر جب جہنم کی طرف انہیں فرشتے لے کے جائیں گے تو وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اللہ کہیں گے ذرا انہیں ٹھہراؤ تو صحیح، ان سے پوچھو تو صحیح، میں سوال تو کیے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمُ مُسْتَسْلِمُونَ، اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی ایسے ہیں جیسے بڑے فرما بردار ہیں، زبان سے بات نہیں نکلے گی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ایک دوسرے سے یہ سوال کریں گے، قَالُوا إِنَّكُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کیا تم ہمارے پاس قسموں کے ساتھ نہیں آتے تھے؟ یعنی جو تابع دار ہیں وہ اپنے ان بڑوں کو جو انہیں دعوت ضلالت گمراہی کی دعوت دیتے تھے انہیں کہیں گے انکم لتأتوننا عن الیمین، کیا تمہیں ہمیں قسمیں اٹھا اٹھا کے نہیں کہتے تھے ہم ہی صحیح راستے پہ ہیں، ہماری بات مانو، ہم تمہیں چھڑا لیں گے، ہم ایسے کر لیں گے؟ وہ آگے سے جواب دیں گے، قالوا، کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے، ہمارے اوپر کیا اعتراض کرتے ہو؟ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تمہارے اوپر کوئی جبر تو نہیں تھا نا، ہم نے بات کہی تم نے مان لی۔ شیطان بھی یہی کہے گا کہ میں نے تمہارا بازو پکڑ کے کروایا تھا، میں نے وسوسہ ڈالا تم نے کر لیا۔ اسی طرح یہ بھی کہیں گے کہ ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور تھا، بل کنتم قوما طاغین، تم ہی سرکش قوم تھے۔ یعنی اگر ہم نے کہا تم نے بھی اسی طرح اسے قبول کر لیا تو حقیقتاً سرکشی تم نے کی۔ آج ہم یہ جو بات کہتے ہیں کہ جو بڑوں نے کہا، جو حکمران کرتے ہیں، یا جو مولوی نے کہا ہم نے مان لیا، مولوی جانے اور رب جانے، یہ اللہ نے یہ بات تسلیم نہیں کر رہے۔ اس دن ان کے ساتھ لڑیں گے یہ لوگ کہ تم نے ہمیں یہ کیوں کہا؟ وہ کہیں گے ہم نے کوئی زبردستی کہا، ہم نے بات کی تم نے مان لی۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پھر وہ بھی کہیں گے ہمیں تانا کیا دیتے ہو، ہم پہ بھی اللہ کا کلمہ حق ہو گیا۔ انا لذائقون، ہم بھی مزہ چکھ رہے ہیں عذاب کا، تم بھی چکھو۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ تھے۔ اس وقت اقرار کریں گے
کہ تمہیں بھی ہم نے گمراہ کیا، ہم بھی گمراہ تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس دن یہ دونوں جن کی تابع داری کی جاتی تھی اور جو تابع دار تھے، دونوں کو اکٹھے ہی جہنم میں بھیجا جائے۔ اس لیے جب انسان کسی کی بات سنتا ہے تو ہر بات کو قبول کر لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ بات کرتا ہے اللہ کی اور آپ کو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کا فرمان ہے، پھر ہم پہ فرض ہے، کیونکہ یہ اس شخص کی بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بات کرتا ہے رسول اللہ کی اور آپ کو تصدیق ہو جائے کہ یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر اس کا ماننا فرض ہے، پھر بات اس کی نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو جب میں ایک بات کروں اور کہوں کہ میری بات مانو، تو میری بات ماننی آپ پہ فرض نہیں ہے۔ ہمیں اس معاملے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہر سنی سنائی بات کے پیچھے نہیں چل پڑنا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف دین کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اللہ ہمیں اسی رستے پہ چلائے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کریں گے، اس میں کوئی شک نہ کریں۔ تو اللہ ہمیں ان جرائم سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، اپنی اطاعت اور فرما برداری میں زندہ رکھے۔ جب موت دے تو اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔